انسان اور خالق کی پہلی ملاقات، وہ وقت جب تمام روحوں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ سے ہماری روحوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس دنیا میں آنے سے قبل عالم ارواح میں انسانوں نے کتنی مدت گزاری تھی؟ کیا اس دنیا میں ہم سے ملنے والے لوگ اور ہماری یادیں روحوں کی اس دنیا سے جڑی ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں عالم ارواح کے پر اسرار باتیں اور اس مقدس میثاق یا عہد کے متعلق جانیں گے جو بنی نوح انسان نے اپنے رب سے کیا تھا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے 4 عالموں کو پیدا فرمایا ہے، یعنی عالم دنیا، عالم ارواح، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ انسانی حیات انہی 4 عالموں میں سفر کرتی ہوئی اپنے نتیجے تک پہنچتی ہے اور ہر شخص کو ان 4 عالموں سے گزرنا ہے۔ انسان کی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی، جس کے بعد اسے عالم دنیا میں بھیج دیا گیا جہاں ہم ابھی رہ رہے ہیں، اور جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اسے عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں روحیں قیامت قائم ہونے کا انتظار کرتی ہیں، اور بالآخر قیامت قائم ہونے پر تمام انسان عالم آخرت میں جمع کیے جائیں گے۔ دراصل انسان کی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی ہے۔ اس عالم کو عالم ارواح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں صرف روحیں رہتی ہیں۔ اس دنیا میں بھیجے جانے سے قبل ہم اسی عالم ارواح میں رہا کرتے تھے۔ انسانی روح کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا دور وہ دور ہے جب روح انسانی مادی جسم سے محروم تھی، وہاں صرف روحانی زندگی تھی۔ ممکن ہو کہ انسانی روح عالم ارواح میں ایک لمبے عرصے تک رہی ہو اور اس کے بعد انہیں طویل نیند سلا دیا گیا، جس کے بعد اس دنیا میں ان روحوں کو انسانی جسم عطا کی گئی۔ مختصر یہ کہ دنیا میں اب تک جتنی بھی جسم پیدا ہو چکی ہیں اور قیامت تک جتنے جسم بھی پیدا ہوں گے، ان سب کی روحیں اپنی جسمانی وجود سے بھی بہت پہلے پیدا ہو چکی تھی اور یہ عالم ارواح میں جمع ہے۔ اور دنیا میں جب کسی روح کا جسم پیدا ہوتا ہے تو وہ روح اس جسم میں بھیج دی جاتی ہے۔ جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی کو کیچڑ میں تبدیل کر کے ایک عرصے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور جب اس کیچڑ کا گارا بنا تو اللہ نے اسے مختلف مراحل سے گزارا اور ایک خاص شکل و صورت دے دی، پھر اس جسم کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ ٹھیکری کی طرح کھنکھنانے لگا۔ پھر اللہ نے اس جسد خاکی میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات چیت کرو، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت آدم اس گروہ کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری اولاد انہی الفاظ سے دعا سلام کریں گی۔ حضرت آدم نے عرض کیا، اے میرے رب، میری اولاد کیا ہوگی؟ لہٰذا اللہ نے حضرت آدم کے پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر روح ظاہر ہو گیا۔ حضرت آدم نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا، یہ تیری اولادیں ہیں، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لوگ اہل جنت کسی کام کریں گے۔ پھر اللہ نے دوبارہ آپ کے پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو آپ کی بقیہ اولادوں کی روحیں باہر آ گئی۔ اللہ نے فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والا کام کریں گے۔ حضرت آدم نے جب انہیں دیکھا تو ان میں کچھ لوگ جذام اور برص کی بیماری میں مبتلا تھے، کچھ اندھے تھے اور کچھ دوسری تکلیفوں سے دوچار تھے۔ تمام روحیں صف آراستہ کھڑی تھیں اور سب کی پیشانی کے درمیان ان کی عمر لکھی تھی۔ حضرت آدم نے عرض کیا، اے میرے رب، میری اولاد اس قدر بیماری میں کیوں مبتلا ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ آپ میری نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ پھر ان تمام روحوں سے ایک عظیم میثاق یعنی عہد لیا گیا۔ یہ عہد اولاد آدم اور اس کائنات کے خالق و مالک کے درمیان کیا گیا پہلا عہد تھا۔ اللہ نے تمام اولاد آدم کی روحوں کو مقام نعمان پر جمع کیا۔ یہ 9ویں ذی الحجہ کا دن تھا۔ اللہ نے ان تمام روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟
ألست بربكم سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ قالوا بلى شهدنا اللہ کا ارشاد ہوا کہ میں اس پر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو گواہ مقرر کرتا ہوں، اور تم پر اس سلسلہ میں تمہارے باپ آدم بھی گواہ ہوں گے، کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس عہد و پیمان کو جانتے بھی نہیں۔ میرا عہد یہ ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، میرے سوا کسی کو ساجی مت بنانا۔ میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلائیں گے، اور میں تمہاری ہدایت کی خاطر کتاب بھی نازل کروں گا۔ اولاد آدم نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اس دن تمام انسانوں نے اس حقیقت کا اقرار کیا اور اپنے رب سے وعدہ کیا کہ دنیا میں جا کر وہ صرف اپنے خالق کی ہی عبادت کریں گے اور اس کی ذات کے ساتھ شرک نہ کریں گے۔ ان میثاق یا عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اس دنیا میں آ کر خدا کا انکار نہ کرے اور نہ ہی قیامت کے دن اس کی طرف سے کوئی عذر پیش کر پائے۔ اس فانی دنیا میں یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس عہد الست کے لمحے کو بھلا چکے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ماضی کے واقعات یا خود ہمارا بچپن ہمیں یاد نہیں، اور نہ ہی ہمیں وہ ایام یاد ہیں جب ہم نے اپنے ماں کے بطن میں 9 ماہ گزارے تھے۔ لہٰذا اللہ نے نوع انسان پر رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا اور انہیں کتاب دی تاکہ ہم ہدایت پائیں اور اس عہد کی پاسداری کریں۔ دراصل اللہ کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ وہ عہد انسان کو ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ اس صورت میں انسان اللہ سے بغاوت اور اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات مشیت الہی کے خلاف ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو انسان کے شعور میں نہیں بلکہ تحت الشعور یا وجدان میں رکھ دیا گیا، اور اسی تحت الشعور کا اثر ہے کہ انسان مصیبت کے وقت لاشعوری طور پر ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے، جبکہ اس عہد کی یاد دہانی کروانے والے یعنی پیغمبر اور کتابیں بھی انسانوں کو فطرت پر چلا دیتی ہیں۔ اسی تحت الشعور کے بنا پر اللہ ہر شخص کو فطرت پر پیدا فرماتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ربوبیت اور توحید کی یہ گواہی ہر انسان کے فطرت میں ودیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحیں عالم ارواح میں الگ الگ جماعتوں میں ہوتی ہیں، تو ان میں سے جن میں آپس میں وہاں جان پہچان تھی تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، اور جن میں اجنبیت تھی وہ دنیا میں بھی الگ الگ رہتی ہیں۔ لہٰذا نیک کردار لوگ نیک اور اچھے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ فاسق اور بدکار ہوتے ہیں وہ فاسقوں اور بدکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک بھی یہ میثاق بنی آدم سے عالم ارواح میں لی گئی تھی، جسے انسان نے اس دنیا میں آ کر بھلا دیا، لیکن طریقت کے مراحل سے گزرنے کے بعد بعض صوفیہ کو اس کے حیرت انگیز تجربے ہوئے ہیں۔ مثلاً علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ ذو النون مصری جو مشہور صوفی بزرگ تھے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو وہ میثاق یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، گویا اب بھی میرے کانوں میں اس عہد اور میثاق کی آواز آ رہی ہے۔ علامہ آلوسی مزید لکھتے ہیں کہ بعض صوفیہ اور عارفین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میثاق گویا کل ہی لیا گیا ہو، لیکن یہ تصوف کے وہ اسرار ہیں جو بعض صوفیہ پر ہی کھلتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ اے مولا علی، عالم ارواح میں انسان کی روح کیا کر رہی تھی؟ تو امام علی نے فرمایا اللہ نے آدم کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے ایک عالم بنایا، اور اس جہاں کو ارواح کی دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اس دنیا میں تخلیق کی گئی ہر روح اللہ کی عبادت کر رہی تھی اور عرض کر رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے بھی امتحان کے راستے سے گزار تاکہ میں بھی امتحان دے کر تیرے محبوب سے محبوب بندہ بن جاؤں۔ اللہ نے ہر روح کو امتحان دیا جو اس کے لیے نہایت ہی آسان تھا،
لیکن افسوس کہ وہ امتحان دینے کے لیے جب اس زمین پر آتا ہے تو وہ دنیا کے خواہشات میں اس طرح الجھ جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ہر روح اللہ سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آتی ہے۔ یہ دنیا خواہشات کی ایک جال ہے جس کی حقیقت ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو اس وعدے کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہی اپنی منزل پاتا ہے، اور جو عالم ارواح کے وعدے کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔